السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور اردو کے آسان قاعدے کے ان سارے سبق کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا جو ہم نے آپ کو آگے سیریل وائز پڑھائے ہیں۔ آج ہمیں سبق نمبر 24 پڑھنا ہے، لیکن آج کے سبق میں ہم کیا چیز سیکھنے والے ہیں سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج کے سبق میں ہمیں یہ چیز سیکھنا ہے کہ اردو پڑھتے ہوئے کچھ حروف ایسے آتے ہیں جن کو لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، اور یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اس کو لکھا گیا ہے مگر پڑھنا نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں گے اور اگلے آنے والے ہر سبق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ اردو پڑھنا سیکھ لیں گے، اور آج کا سبق بھی آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم سبق دیکھتے ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھیں۔ کچھ بات سمجھ میں نہ آوے تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر آپ کے پاس اردو کا آسان قاعدہ PDF شکل میں نہیں ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 24، اس کو ہمیں پڑھنا ہے آئیے۔ آئیے، یہاں پر حمزہ لکھا گیا ہے لیکن حمزہ پڑھا نہیں جاتا۔ آئیے، چلیے، یہاں پر بھی حمزہ لکھا گیا ہے لیکن حمزہ کو پڑھا نہیں جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اوپر چھوٹی سی ہلکی سی نشانی ہے وہ حمزہ کی نشانی ہے۔ چلیے، چاہیے، یہاں پر بھی حمزہ نہیں پڑھا گیا۔ دیکھیے، ابل، یہاں پر با کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، واو اور الف نہیں پڑھا جائے گا۔ ابوالقاسم، یہاں پر آپ واو اور الف پڑھنے جائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ابوالقاسم، مجتبا، مجتبا، یہاں پر یا لکھا گیا ہے مگر پڑھا نہیں گیا، با کے اوپر کھڑا زبر ہے، مجتبا۔ ابوالکلام، ابوالکلام، با کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، واو اور الف کو چھوڑ دیں گے، الف کے اوپر زبر پڑھنا ہے۔ ابوالکلام۔ 11، اس ٹکڑے میں سارے حروف پڑھے جاتے ہیں، لہٰذا یہ ٹکڑا یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا لیکن یہاں پر لکھ دیا گیا ہے تو پڑھ لیجئے اس کو بھی۔ 11، خود، یہاں پر واو نہیں پڑھا جاتا لیکن اگر آپ دیکھنے جائیں گے حقیقت میں تو واو بھی پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ خو کو تھوڑا کھینچیں گے خود تو اس میں واو کی بھی تھوڑی سی بو آ جاتی ہے۔ خوش، خوشی، یہاں پر بھی واو کی ہلکی سی بو آ جاتی ہے، یہاں پر واو پڑھا جاتا ہے لیکن ان تینوں میں جو ہم نے واو پڑھا وہ بالکل ظاہر کر کے نہیں پڑھا، اس کو ہلکا سا کھینچ کر پڑھا۔ لیے، یہاں پر حمزہ نہیں پڑھا جائے گا۔ خواہش، بہت سے لوگ اس کو نارملی خواہش پڑھتے ہیں، خواہش، تو یہاں پر واو پڑھا بھی جاتا ہے اور نہیں بھی پڑھا جاتا۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں خواہش، اور بہت سے لوگ خواہش پڑھتے ہیں، واو کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عشاء، لوگ یہاں پر حمزہ کو چھوڑ دیتے ہیں، نارملی عشاء پڑھتے ہیں، پیچھے حمزہ نہیں پڑھتے۔ خواجہ، خواجہ، بہت سے لوگ اس کو خواجہ پڑھتے ہیں، خواجہ، اس میں واو کو چھوڑ دیتے ہیں اور بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہیں، لہٰذا دونوں پڑھنا صحیح ہے۔ بالکل، یہاں پر با کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، الف کو چھوڑ دیں گے۔ بالکل، بالکل کو لکھا اسی طرح سے جاتا ہے، اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ الف کو چھوڑ دے، با کو لام کے ساتھ ملا کر بالکل لکھ دے تو یہ غلط ہو جائے گا، الف کو لکھنا ہی لکھنا ہے، لیکن پڑھتے وقت با کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے۔ بالکل۔ خواب، بہت سے لوگ اس کو خواب پڑھتے ہیں، واو کو چھوڑ دیتے ہیں، کھو الف با، خواب، لیکن واو کو پڑھنا بھی ہے اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ واو پڑھا جائے گا ہلکا سا۔ تعالی، مصطفیٰ، یہاں پر یا لکھا گیا مگر پڑھا نہیں جاتا۔ زکوٰۃ، یہاں پر واو بالکل بھی نہیں پڑھا جاتا لیکن لکھنا اسی انداز سے ہے، زکوٰۃ۔ حبیب اللہ، یہاں پر الف اور اللہ کا جو پہلا لام ہے وہ نہیں پڑھا گیا، حبیب اللہ۔ گئی، یہاں پر جو یا ہے وہ بالکل صاف نہیں پڑھا گیا، یہ جو حمزہ کی نشانی ہے وہ پہلے ہے پھر اس کے بعد یا ہے، تو اس کو پڑھیں گے گئی، تھوڑا ہلکا سے کھینچیں گے تو یا کی بو آ جائے گی لیکن یا کو بالکل صاف ظاہر کر کے نہیں پڑھا جائے گا۔ دعوا،
यहाँ पर भी या को जाहिर करके नहीं पढ़ा जाएगा, जो खड़ा ज़बर है इसकी वजह से यहाँ पर वा को खींचेंगे, दावा, आई, आई। इसमें भी जो हमज़ा है वो पहले है या बाद में है, या की हल्की सी बू आ जाएगी, लेकिन या को जाहिर करके नहीं पढ़ा जाएगा, आई। अगर आपको ये सबक समझ में आ जावे तो फिर उसके बाद अगला सबक भी यानी मश्क भी साथ में पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। और ऊपर वाले सबक को समझने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हमने आपको पढ़ाया है आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहें। हमें उम्मीद है कि आगे जाकर हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे और आप थोड़ा बहुत पढ़ना सीख लेंगे तो आप खुद ब खुद सीखने लगेंगे। मश्क में खुद मिला, हम खुश हुए, वाव को बिल्कुल जाहिर नहीं करना है, थोड़ा खींचेंगे तो वाव की उसमें बू आ जाएगी। हम खुश हुए, खुशी से जाओ, इसमें बहुत हल्की सी बू आती है वाव की, खुशी से जाओ, खुशी पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, खुशी से जाओ, यहाँ पर वाव की बिल्कुल भी बू नहीं आएगी, खुशी से जाओ। वो कैसे आए, तशरीफ लाइए, यहाँ पर जो हमज़ा है उसकी बू नहीं आएगी, आपा घर आ गई। आप अपने अंदाज में नॉर्मली पढ़ते रहें, इंशाल्लाह ये छोटे छोटे डाउट आगे जाकर क्लियर हो जाएंगे। मैं भी समझ सकता हूँ आप पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन इंशाल्लाह ये सारी दिक्कतें और परेशानी आगे जाकर ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल बा को डायरेक्ट लाम से मिलाना है, बिल्कुल सही है, अपना ख्वाब सुनाओ, खुशी खुशी पढ़ो, घर में जाओ तो सलाम कहो। मौलवी, यहाँ पर मीम को मजहूल पढ़ेंगे, मौलवी अब्दुर रहमान साहब आए, यहाँ पर भी दाल को रौ से मिलाएंगे, अलिफ और लाम को छोड़ देंगे, अब्दुर रहमान साहब आए। अब्दुल्लाह किधर गए। ईदुल अज़हा, यहाँ पर दाल को लाम से मिलाएंगे, अलिफ को छोड़ देंगे, ईदुल अज़हा कब है। बहुत ही आसान सबक है, हमें उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। अब लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और उर्दू क्लास को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। और जो डाउट रह जाते हैं इंशाल्लाह हर अगले सबक में आहिस्ता आहिस्ता आपके डाउट क्लियर होते रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही सबक, फिर मिलेंगे अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।